Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض إليه يرد علم الساعة اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹ کر آتا ہے، اور جو پھل اپنے غلاف سے نکلتا ہے یا جو حمل کسی عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے یا جو بچہ ہوتا ہے اس کا علم اللہ کو ہی ہوتا ہے۔ جس دن وہ پکارے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں، تو کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ان سے کافور ہو گئے جن کو وہ پکارا کرتے تھے ان سے پہلے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان بھلائی مانگنے سے یا بھلائی کی دعا سے نہیں اکتاتا ہے، اور اگر اسے پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنی جانب سے مصیبت کے بعد رحمت سے نواز دیتے ہیں، جو اس کو مصیبت لاحق ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے اور مجھے یقین ہے کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا جائے میرے رب کی طرف تو اس کے پاس بھی میرے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ تو ہم ضرور ان لوگوں کو بتائیں گے جو کافر ہیں اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے کیا تھا، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے سخت ترین عذاب کا۔ جب ہم انسان پر انعام اور اکرام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، یعنی منہ موڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کافروں کی طرف سے یہ گویا کہ اشکال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عجمی شخص کچھ سکھاتا ہے، پھر آ کر عربی میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ اگر یہ قرآن ہم نے عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا تو یہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی وضاحت چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول عربی ہے اور اس کو سکھانے والا عجمی ہے، یا قرآن عجمی ہے اور اس کو بتانے والا عربی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن بھی عربی میں ہی نازل کیا اور نبی بھی عرب میں ہی مبعوث کیا۔ ہاں، یہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں حقیقت میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے اور وہ اندھے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قیامت کے دن انہیں دور سے پکارا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں بھی اختلاف ہوا،
لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ایک وعدہ ہے کہ ہم آخرت میں ہی اس کو سزا دیں گے یا بدلہ دیں گے، اسی لیے وہ وعدہ باقی ہے، دنیا میں اس کا حساب چکتا کم ہی ہوتا ہے، لیکن دکھانے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھار دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے۔ اب لوگ شک میں پڑے ہوئے ہوں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے، ورنہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے، جو برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کا۔ قیامت جو ہے غیب کے علموں میں سے ایک علم ہے، اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس قرآن کے جو ہے کیا بولتے ہیں سورہ لقمان میں آخری آیت میں بھی اس کا ذکر اس طرح ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأرض تموت وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، یعنی انسان کل کیا روزی کمائے گا اسے نہیں معلوم، کتنی کمائے گا اسے نہیں معلوم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے انسان کو نہیں معلوم، قیامت کب واقع ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، بچہ ماں کے پیٹ میں کب تک ہے کب تک رہے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ غیب کا علم ہے۔ انہی میں یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کا علم بھی یہ غیب کا علم ہے، غیب کی چابیوں میں سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سوال اور جواب کے انداز میں دین کے بارے میں سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، مل احسان، احسان کیا چیز ہے۔ اسی طرح انہوں نے آخر میں پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا علم آپ کو ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور سائل جو پوچھ رہا ہے تو سائل سے زیادہ مسئول یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ اس میں بڑی ایک لمبی تفصیل ہے کہ جبریل علیہ السلام کا علم زیادہ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے، تو کسی نے کہا نہیں نبی کا علم زیادہ ہے، کسی نے کہا نہیں فرشتے کا علم زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ بہترین بات اس میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے پاس صحیح علم ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے فرشتے کو پیغام دیتا ہے، پھر وہ فرشتہ جو ہے پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبیوں کے پاس آتا ہے اور وہ پیغام پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم کو علم ہے اتنا ہم کو علم ہے، قیامت کے بارے میں تم بھی نہیں جانتے، قیامت کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے، ہمارا اور تمہارا علم برابر ہے، قیامت کے بارے میں کیا ہے برابر ہے، علم نہ تمہیں ہے علم نہ مجھے ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت آنے والی ہے میں نے اسے چھپا رکھا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسری چیز وہی کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جو پھل اپنے غلاف سے نکلتا ہے یا جو حمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس علم نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، یہ انگور کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ بادام کا درخت ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اپنے فصل میں اپنے موسم میں اس میں وہ پھل آتا ہے، لیکن کتنی مقدار میں آئے گا، رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا، وہ خراب ہو جائے گا یا اپنے موسم میں اس میں پھل ہی نہیں آئے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم۔
اور ہم دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے، سب لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں باغات سے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ وہ جاتے ہیں، ساری دوائیاں ڈالتے ہیں، سب کچھ، اس کے بعد جب موسم آ جاتا ہے اور پھل و پھول کا وقت آتا ہے تو پھر بعد میں آ کے روتے ہیں، کہتے ہیں اب کہ پھل ہی نہیں آیا، اب کہ کچھ ہی نہیں، بہت معمولی ہے۔ حالانکہ اسی درخت میں اس سے پہلے اتنا پھل آیا کہ پھل کے کیا بولتے ہیں وزن کی وجہ سے ڈالیاں تک ٹوٹ چکی ہیں، اور دوسرے سال معلوم ہوا کہ کچھ بھی پھل نہیں، ایسی وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کچھ بھی پھل اپنے کیا بولتے ہیں غلاف سے نکلتا ہے، اب پھل درخت میں کس جگہ نکلے گا یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہاں یہ پتے ہیں، یہاں سے گھاسیں نکلیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، لیکن گھاسیں نکلنے کے بعد بھی ابھی گھاسوں کے ساتھ کتنے پھل لگیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ رب العزت کو صحیح تعداد معلوم ہے، اور صحیح معلوم ہے کہ صحیح وقت معلوم ہے کہ کتنا آئے گا، کتنی تعداد میں آئے گا، اور کب تک رہے گا اور کب تک نہیں رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یا ماں جب بھی اسے جنتی ہے، یہ دونوں چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آج مشینوں کے ذریعے اس کا علم تو ہو گیا ہے کہ 4 مہینے کے بعد یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور تقریباً مشین کے ذریعے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیدائش کا وقت یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح وقت نہ کبھی کوئی بتا پایا ہے اور نہ بتا پائے گا۔ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد بھی جب پیدائش میں تاخیر ہونا شروع ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتا ہے، ماں باپ بھی حیران ہوتے ہیں کہ وہ نہ جانے کیوں تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہے، میں نے پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ گھر میں جو ہے ایک کلکاری عطا فرمائے گا، ایک مہمان عطا کرے گا۔ اس کی امید میں وہ رہے، تقریباً 1 مہینے ڈیلے ہو گیا، 1 مہینے تک۔ ابھی حال کا واقعہ بتا رہا ہوں، الٹرا ساؤنڈ میں بالکل صحیح وقت بتا دیا گیا کہ یہ اس وقت اتنے دن میں ہوگا، لیکن اس کے بعد 1 ہفتہ نکل گیا، پھر مزید 1 ہفتہ نکل گیا، پھر مزید تقریباً ہفتے نکل گئے، 1 مہینے کے بعد جا کر ڈیلیوری ہوئی۔ تو علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں اللہ کب سے جانتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ خالق ہے، وہ باری ہے۔ خالق پیدا کرنے والا ہے، اور باری شروع سے، ابتدا سے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے جب عدم سے وجود میں لاتا ہے نا، اس وقت بھی وہ جانتا ہے کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کامل اور مکمل پیدا ہوگا یا اس کا کچھ عضو جو ہے وہ خراب ہوگا اور یہ معذور ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچے کی شکل صورت بنائی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو ایک فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار سے کہ اس کی شکل صورت کیسی بناؤں؟ اللہ کہتا ہے کامل، تو فرشتہ کامل بنا دیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے فرشتہ کہ اس کو کیا کریں، اس کے جسم کو پورا باقی رکھا جائے، مخلقۃ او غیر مخلقۃ، قرآن کی آیت ہے، اس کی تخلیق مکمل طور پر کر دی جائے اور غیر مخلقہ یا مکمل نہ کی جائے، کچھ ادھورا کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو ادھورا تو ادھورا، فیصلہ ہو گیا کہ اس کو مکمل تو مکمل۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ بچہ اگر معذور ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بچے کو صحیح، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور بچے کے پیدائش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہاں میرے شرکا؟ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے وہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی شخص اس کا اقرار نہیں کرے گا کہ ہمارے وہ فلاں شرکا ہیں، فلاں شرکا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نہیں ہیں، وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، ندارد ہیں۔ تو جن کو پکارا کرتے تھے وہ کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے ذکر ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور بھلائی کی دعا خوب مانگتا ہے، اور بھلائی کی دعا مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے، لیکن جب اسے گزن پہنچ جائے، جب اسے تکلیف لاحق ہو جائے، جب اسے پریشانی اور مصیبت آ جائے،
آزمائشوں کا وہ شکار ہو جائے تو اس وقت اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بھی مایوس ہو جاتا ہے. فیئوس قنوط، وہ مایوس بھی ہوتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے ابھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو مایوس بھی ہو رہا ہے اور نا امید بھی ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ کہ لا یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، اور جو صحیح راستے پر ہوتے ہیں وہ کبھی کیا بولتے ہیں مایوس نہیں ہوتے. اللہ رب العزت بندوں کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، لیکن قبول کرنے کے اس کے پاس 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دعا قبول کرے اپنے بندے کی، یا تو وہی عطا فرما دیتا ہے جو بندے نے مانگا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں اس سے مصیبت اور پریشانی ہٹا دیتا ہے. وہ چیز اس کی مطلوبہ تو نہیں ملتی، لیکن جو رکاوٹ جو پریشانی ہوتی ہے آگے کی وہ کیا ہوتی ہے، دور ہو چکی ہوتی ہے. اور تیسرے یہ کہ اللہ رب العزت نہ رکاوٹ دور کرتا ہے، نہ اس کی آزمائش ہٹاتا ہے، اور نہ وہ چیز عطا فرماتا ہے جو بندے نے مانگی ہے، بلکہ اس کی دعا کو ذخیرے کے طور پر آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے. اب آخرت میں اس کی دعا قبول کی جائے گی. جب آخرت میں اس کی دعا قبول ہوگی اور جو وہ مانگ رہا ہے سارے انعامات اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے جنت میں، ساری اللہ کی اکرامات کی جب بارش شروع ہو جائے گی تو اس وقت بندہ کہے گا اور دل میں تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو آج سب کا بدلہ ہم کو آخرت میں مل جاتا. تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنا آزمائشوں میں گر جائے. انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کوئی آزمائشوں کا شکار نہیں ہوا. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے، لیکن کبھی انبیاء علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. اس لیے مومنوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ جب مصیبت کے بعد جو لاحق ہوئی ہے ہم اپنے بندوں میں سے کسی کو رحمت سے نواز دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، یہ تو میں نے حاصل کیا ہے اپنی طاقت سے، اپنی بصیرت سے، اپنی عقل مندی سے، اپنے ہنر سے، اپنے جفاکاشی سے، اپنی محنت سے وغیرہ وغیرہ، ہم نے اس کو ایسے حاصل کیا، ایسے حاصل کیا. پھر اس کو یہ کہنے لگتا ہے، اور جب مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر جب خوب اللہ کی طرف سے رحمت نواز دی جاتی ہے تب اتنا زیادہ وہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی. پھر آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے. پھر دیگر تمام خرافات اپنے ذہنوں میں لاتا ہے، یہی پیدا ہوں گے، یہی مریں گے، یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے، یہی کرم ہے، یہی فلانا ہے، یہی دھماکہ ہے. پھر وہ سارے اپنی طرف سے ساری چیزیں وہ رچنا بچنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب بالکل اس کے اپنے ڈھونگ ہیں جو کر رہا ہے. اور پھر یہاں تک کہنے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہم کو ملا ہے، اگر ہم مان لو تمہاری وجہ سے کہ ہم آخرت میں پہنچ بھی جائیں، ہم آخرت میں اٹھائے بھی جائیں، دوبارہ زندہ بھی کر دیے جائیں اور رب کے سامنے حاضر بھی کر دیا جائے، تو مجھے پورا یقین ہے جیسے ہم کو یہاں پر نوازا گیا ہے ویسے ہم کو وہاں پر بھی نوازا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کافروں کو ہم ضرور بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے اور انہیں سخت ترین سزا کا مزہ چکھائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو نواز دیتے ہیں تو وہ پہلو تہی کرتا ہے، وہ منہ رخ پھیر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے اعراض کرنے لگتا ہے، اور جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پریشانی میں آ کر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب انسان خوشحالی کے عالم میں اللہ رب العزت سے مناجات کرتا ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اپنے خوشحالی کے زمانے میں، تو جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، اس وقت اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مانوس آواز ہے، اور اللہ رب العزت سے گویا وہ سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما لے اور اس کی مصیبت دور فرما دے، اور یا بندے کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں. لیکن اگر خوشحالی کے زمانے میں انسان مست ہو جائے، اللہ سے پھر نہ مانگے اور وہ دنیا میں بالکل مگن ہو جائے اور ہر چیز اپنے اس پر وہ لا کر رکھ لے کہ جو کچھ ہے میری بدولت ہے، اور اس پر وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے، کفر تک وہ پہنچ جائے، پھر جب مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے
پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی آواز آ رہی ہے، یہ تو بڑی ناپسندیدہ مکروہ آواز آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں انجانی سی آواز آ رہی ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے، کبھی تو یہ آواز ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی، آج سنائی پڑ رہی ہے، یہ بہتر نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو۔ اس کی دعا پر ہم لوگ آمین نہیں کہیں گے، ہم لوگ اس کی دعا پر اللہ رب العزت سے دعا نہیں کریں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے خوشحالی کے زمانے میں جب اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگے، خوب گڑ گڑا کر مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنی ہر ضرورت مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے یعنی پھیتا وغیرہ تو وہ بھی چونکہ ضرورت کی چیز ہے اللہ سے مانگے کہ اللہ میری ضرورت کی چیز ہے، تو ہی اس کا انتظام فرما سکتا ہے، تو اس کا انتظام فرماتے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اکڑ میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت ہر ایک کی اکڑ ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ سے خوف کھا کر نرم مزاجی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں، اللہ ان کو یہاں بھی نوازتا ہے اور وہاں بھی نوازتا ہے۔ اللہ انہی نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔